اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں میں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8۔ ٹیلیفون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت سجادہ نشین دربار عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی تشریف فرما ہیں، اور انہی کی زیر سرپرستی یہ محفل جاری ہے۔ تو پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اے انسان مختلف لوگ تجھے کھینچنے کی کوشش کریں گے، مختلف طرف سے تجھے بلایا جائے گا اور مختلف طریقے سے تجھے اپنی طرف کھینچا جائے گا، لیکن میری طرف سے یہ اعلان ہے، اگر تو کسی کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتا ہے، اگر تو کسی کو رہنما بنانا چاہتا ہے، اگر تو کسی کو اپنا رہبر و رہنما تسلیم کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ دیکھ لینا کہ تیری منزل میری ذات ہے، اور تو اس کا ہاتھ پکڑنا جو میری طرف رجوع کر رہا ہو، جو میری طرف متوجہ ہو، اور جس کا سینہ میرے انوار سے منور ہو، اور جس کے سامنے میری ذات کا جلوہ ہو، اور جس کا خیال اور جس کا تصور جو ہے میرے نور سے جگمگا رہا ہو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور یہی بات ہے کہ اصل انسان کی جو چیز ہے وہ عبدیت ہے، اور انسان کا بندہ ہونا ہے، خالق و مالک کے سامنے جھکتے رہنا یہ انسان کی اصل ہے۔ اسی لیے جو کلمہ شہادت ہے، جسے ہم دوسرے کلمے کے نام سے بھی جانتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت وہاں بیان کی گئی، یہی ارشاد فرمایا گیا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے
محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ اور یہی عبدیت کی جو صفت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں بھی نظر آتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایسی عاجزی کیوں نظر آتی ہے؟ اس طرح آپ کیوں جھکے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں اس طرح انتہائی مؤدبانہ طور پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ سرکار دو جہاں نے فرمایا انا عبد و اجلس کا عبد، میں اللہ کا غلام ہوں اور غلاموں کی طرح بیٹھتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ یہی عبدیت اسلام ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے، ہمارے افعال سے، ہمارے تصورات سے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ انسان کا ظاہر بھی اللہ کا ہو جائے اور انسان کا باطن بھی اللہ کا ہو جائے۔ انسان کا ظاہر بھی اللہ کا نظر آئے تو اس کا جو باطن ہے، اس کا جو باطن ہے وہ بھی اللہ کا نظر آئے۔ ٹھیک ہے، باطن جو ہے اللہ کا ہو جائے، ظاہر بھی ہو جائے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، اپنے رب کی عبادت کر۔ کیسے عبادت کر؟ کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کأنک تراہ۔ یہاں پر آپ نے یہ نہیں فرمایا، تشبیہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے۔ پروردگار خود ارشاد فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ جو ہے اسے نہیں دیکھ سکتی، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے، اپنے رب کی عبادت اس طرح کر کہ تو گویا اسے دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں تو دیکھنے سے قاصر ہیں، اپنے دل کے آئینے کو صاف کر کے وہ تیری طرف نگاہ کرم فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار عالیہ حضرت شریف۔ اور یہی تصوف کی حقیقت ہے، یہی تصوف کا سبق ہے اور تصوف کا درس ہے۔ اولیاء کے ساتھ تعلق اس لیے ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، انسان کو اپنے اوپر محنت کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے، انسان کو اپنے مرشد کے ساتھ جب وابستگی ملے تو اسے مرشد کی رہنمائی میں اپنے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ یہی تصوف کا درس ہے اور تصوف کا سبق ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے۔ الفقر فخری، فقر جو ہے میرا فخر ہے۔ اور یہی چیز ہمیں سمجھائی جاتی ہے کہ اگر کسی آستانے سے وابستہ ہونا ہے، فقر اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے دل سے ہر چیز مٹ جائے، ہر چیز وہاں سے نکل جائے اور ہر چیز وہاں سے چلی جائے، اور صرف انسان کا دل ایسا خالی ہو جائے۔ فقر کا معنی خالی ہوتا ہے کہ انسان کا دل ایسا خالی ہو کہ اللہ کا جلوہ ہی جلوہ وہاں باقی رہ جائے، وہاں پر صرف اللہ کا جلوہ باقی رہ جائے، اللہ کی محبت باقی رہ جائے۔ الفقر فخری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اگر دنیا کا فقر جو ہے جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پاس نہ ہو، وہ بھی فقر ہے، لیکن حقیقی فخر یہ ہے کہ اگر سارے جہان کی نعمتیں مل جائیں تب بھی انسان کی نگاہ نعمتوں والے پر لگی ہوئی ہو، اس کا جو دامن ہے اور اس کا جو باطن ہے اور اس کا جو دامن ہے وہ اپنے رب کے سامنے پھیلا ہوا ہو۔ پروردگار ہمیں
اولیاء کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے اور ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی اور اپنے باطن کو سنوارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ جناب، جزاک اللہ. جامع خطاب فرما رہے تھے فخر اہل سنت، مخلص اہل سنت حضرت علامہ مولانا حسن رضا ہزاروی صاحب متضلہ العالی. حضرات گرامی